یہ بتاؤ مشاعرہ پکڑا کوئی؟ اے مشاعرہ پکڑا؟ اے مشاعرہ کوئی کبوتر ہے جو پکڑا؟ مشاعرہ پکڑا کبوتر پکڑا؟ ادیب مشاعرہ پکڑا کبوتر پکڑا۔ ڈانٹتے رہتے ہیں۔ بڑے عجیب لوگ ہیں، مجھے مشاعرے کی صدارت میں بٹھا کے تو خود غائب ہو گئے ہو ہیں، اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ ارے بٹ صاحب آپ تو خامخواہ ناراض ہو گئے۔ ہاں بھائی غلطی سے بٹھا دیا آپ کو صدارت کی کرسی پر۔ غلطی سے؟ ہاں جی، آپ کو تو مہمان خصوصی کی حیثیت سے مشاعرے میں شامل ہونا چاہیے۔ اچھا بھائی صدارت تو ایک معمولی سا عہدہ ہے جیسے پاکستان کا صدر۔ ہاں یہ تو ٹھیک اصل وقت تو مہمان خصوصی کی ہوتی ہے، یہ ٹھیک۔ کیونکہ مشاعرے کا سارا خرچہ تو مہمان خصوصی کے ہی سر ہوتا ہے۔ بالکل بس خرچہ دیتے جاؤ پھر سب خوش ہیں جی۔ ارے بس کیوں ناراض ہوتے ہیں یار؟ ارے تمنا صاحب آ رہی ہیں جی، خرامہ خرامہ معطر معطر نسیم آ رہی ہے کہ وہ آ رہے ہیں۔ ارے تمنا، آپ ابھی تک یہاں موجود ہیں؟ ہم تو سمجھے تھے آپ جا چکی۔ استاد کے سامنے دوبارہ آئی ہیں، سلام نہ کیجیے گا؟ سلام تو نہیں، البتہ سلامی کو دل چاہ رہا ہے، وہ بھی توپ کے آگے لگا کر۔ وہ میں تو جا رہی تھی لیکن بٹ صاحب نے مجھے روک لیا۔ بٹ صاحب کہنے لگے کہ میں ابھی رک جاؤں اور مشاعرے میں اپنا کلام سنا کر جاؤں۔ ارے تمنا صاحبہ، آپ نے میری بات کو اتنی عزت دی، آپ کا بہت بہت شکریہ جی۔ عزت دینا تو ٹھیک ہے بٹ صاحب، لیکن ماچس اور دل کبھی کسی کو نہ دیں، لوگ جلا کر واپس بھی نہیں کرتے۔ واہ، ویسے تمنا صاحبہ، یہ غلاف لب و رخسار ذرا رخ روشن سے تو ہٹا دیجئے۔ ارے واہ بٹ صاحب واہ، کیا خوبصورت اردو بولی ہے آپ نے۔ شکریہ۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ ایسی اردو صرف اہل زبان ہی بول سکتے ہیں، آپ تو بڑے چھپے رستم نکلے۔ رے منظور میاں، اگر برا نہ منائیں تو میں آپ کو وہ ایک ننھی سی بچی کا کہا ہوا سبق سناؤں گا کہ اہل زبان ہونا ایک بات ہے، لیکن زبان کا اہل ہونا کچھ اور بات ہے۔ ویسے یہ بات بھی کم ہی لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا بٹ صاحب، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اور اہل زبان کے پاس تو اب لب و لہجے کے علاوہ کچھ بچا ہی نہیں۔ کچھ بھی اور لب و لہجہ تو صرف لباس ہوتا ہے، جسم نہیں۔ جی، اردو زبان انگریزی میں تحلیل ہو رہی ہے، چوں چوں کا مربع بن گئی۔ اب اس انجمن کو ہی دیکھ لیں، نام ہے لٹریچر اینڈ آرٹس، اور پروگرام کرتی ہے اردو میں۔ اردو میں ہیں ابا؟ صحیح کہا تم نے صغیر میاں، بالکل صحیح کہا۔ اور بٹ صاحب، لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ واہ واہ، اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان واہ سے واہ آگے، واہ 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 ہم مانتے ہیں۔ واہ واہ واہ، زبردست، بہت واہ واہ۔ بٹ صاحب ایک حسین انسان ہی نہیں، ایک بہت اچھے شاعر بھی ہیں۔ بٹ صاحب وہ سنائیں ذرا انہیں، میرا پسندیدہ شعر تو سنائیں۔ جی ہاں، کیوں نہیں، آپ ہی کے لیے کہا تھا غالب کی زمین میں، تو عرض کیا ہے، کسی چوک میں لگاتے ہم چوڑیوں کا کھوکھا۔ واہ 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 بٹ صاحب، واہ واہ، ذرا منظر کشی ملاحظہ ہو جی۔ حیران کر دیا آپ نے۔ کسی چوک میں لگاتے ہم چوڑیوں کا کھوکھا، تیرے شہر میں بھی اپنا کوئی کاروبار ہوتا۔ کیا کاروبار پھیلایا آپ نے۔ بٹ صاحب آپ کے خیالوں میں تو ایسے الجھ گیا ہے میرا دل جیسے گھنے گھنگریالے بال۔ بیگم کلیم،
اگر بے وفاؤں کے سر پہ سینگ ہوتے تو آپ ایک باراسنگا ہوتی. منظور میاں، اگر بے وفاؤں کی اپنی کوئی سلطنت ہوتی نا تو آپ کے والد وہاں کے شہنشاہ ہوتے. ہے ابا؟ ارے 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 بھائی، ابا پہ کتنی چڑھائی ہو رہی ہے. چلیں چلیں، مشاعرہ شروع ہو گیا بھائی. ہاں بھائی، آئیے آئیے، مشاعرہ شروع ہو گیا. مشاعرے کا انتظام کرو بھائی، بٹ صاحب کو بھی لے جاؤ. آپ لوگ چلیں تو مجھے ذرا مرزا صاحب سے تھوڑی بات کرنی ہے جی. ابا، ہاں بٹ صاحب رک رہے ہیں. بھائی جائیے بٹ صاحب، آپ تو مہمان خصوصی ہیں. جی میں آتا ہوں. آپ کی یہ چھوٹی سی نظر بھی سننی پورے ہے، ختم کرنی ہے، یہ پوری سناؤں گا. میں ذرا مرزا صاحب سے تھوڑی بات کرنی ہے تو میں پھر جی آ جائیے. آپ لوگ چلیے جی. جی اچھا ابا، سنبھالیں. جاؤ بیٹا جاؤ. مرزا صاحب، آپ تو جانتے ہیں کہ میں کوئی امیر آدمی نہیں ہوں. کرایہ نہیں ملے گا تو بینک کا قرضہ ادا نہیں ہوگا. تو اگر بینک کا قرضہ ادا نہ ہوا تو بینک والے تو مکان خالی کروا لیں گے. تو پھر یہ مکان نہ آپ کا رہے گا تو نہ میرا رہے گا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا جی؟ آداب بٹ صاحب، آداب. جی آپا جی. بٹ صاحب، میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہم 2-3 ماہ میں آپ کے بقایا رقم ادا کر دیں گے. ہم کچھ نہ کچھ کر کے پیسوں کا انتظام کر ہی لیں گے. آپا جی بس بہت مشکل ہو رہی ہے جی آج کل. آپ 6 مہینے تو ویسے گزر گئے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں تو چلو 2-3 مہینے اور دیکھ لیتے ہیں. ویسے بہت مشکل ہو رہی ہے جی آج کل. بس 2-3 ماہ میں میں ضرور آپ کے ہم پیسوں کا انتظام کر دیں گے. بہت بہت شکریہ. چلیں جی ٹھیک ہے جی، میں پھر مشاعرے میں چلتا ہوں. لگتا ہے پھر کوئی شاعر آ ٹپکا. بٹ صاحب آپ بیٹھیے، میں دروازہ دیکھتی ہوں. نہیں آپا جی آپ بیٹھے، میں دیکھتا ہوں کون آیا جی. میں دیکھتا ہوں، آپ بیٹھے جی. ایک دن تمہارے ان شاعروں کا گھر میں آنا بند کر دوں گی. نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات، نہ وقت، نہ حالات. منہ اٹھائے چلے آتے ہیں. شاعر آ رہا ہے، شاعر جا رہا ہے، شاعر آ رہا ہے، شاعر جا رہا ہے. گھر نہ ہو گیا پنڈال ہو گیا. سب کا ایک دن سب کا ایک دن بند کر دوں گی. مشاعرے میں آنا، گھر میں آنا، زندگی عذاب کر کے رکھتی. شاعر مشاعرہ. اب پتہ نہیں کون آ گیا. وہ جی ڈاکٹر افتخار صاحب آئے ہیں کوئی شکاگو سے. بہت بڑے ڈاکٹر لگتے ہیں. شکاگو سے آئے ہیں، کہتے ہیں آپ کے کزن ہیں. ہاں جی. میرے کزن؟ ہاں جی، بہت بڑے ڈاکٹر لگتے ہیں. مرزا کون ڈاکٹر افتخار؟ مرزا یہ وہ تو نہیں ہے وہ ظفر تایا کے بیٹے، وہ شکاگو والے؟ ڈاکٹر افتخار شکاگو والے، ظفر تایا کے بیٹے. اب بتاؤ کون چلا آتا ہے، نہ دن دیکھتا ہے نہ رات؟ منہ اٹھائے، کہو تو واپس بھجوا دوں انہیں. مرزا دیکھو نا، پہلی دفعہ تو میرا کوئی رشتہ دار اس گھر میں آیا ہے. دیکھو وہ اتنی دور سے اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں. ان کو بلاؤ، اندر بلاؤ، بٹھاؤ. مگر ٹھہرو، یہ وہی افتخار ہے نا ڈاکٹر افتخار جن سے آپ کی منگنی ہوئی تھی؟ نہیں مرزا، کوئی منگنی ونگنی تھوڑی ہوئی تھی. بس ظفر تایا نے رشتہ مانگا تھا، اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا. بات ادھر کی ادھر ہو گئی. تم تو رائی کا پہاڑ بنا لیتے ہو. جاؤ نا مرزا، ان کو اندر بلا لو. دیکھو اتنی دور سے آئے ہیں تو لمبا سفر طے کر کے. مسئلہ یہ ہے بیگم کہ کرائے کے گھر میں کسی مہمان کا استقبال کرنا ہمیں اچھا نہیں لگتا. بٹ صاحب جی آپ مالک مکان ہیں جی، آپ ہی تکلیف کیجیے اور لے آئیے ڈاکٹر افتخار کو اندر. میں لے کے آتا ہوں، میں لے کے آتا ہوں.
डॉक्टर इफ्तिखार आए। आओ जी डॉक्टर साहब, आओ जी साहब, बिस्मिल्लाह, आओ जी, आओ। हाँ जी, डॉक्टर इफ्तिखार साहब आए हैं जी शिकागो से। हाँ जी, ऐसा जी, बहुत बड़े डॉक्टर ने जी, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से तो हैं? अल्लाह का बड़ा करम। अरे मुन्नी तुम, आदाब अरे आदाब आदाब। पूरे 31 साल के बाद मुलाकात हो रही है मुन्नी तुमसे। जी 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 बिल्कुल इफ्तिखार भाई, आप भी 30 साल पहले यहाँ अमेरिका आके मुकीम हो गए और फिर उसके बाद पलट के खबर ही नहीं ली। बहुत अच्छा किया आप आ गए, बहुत अच्छा किया। आइए बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए। डॉक्टर इफ्तिखार, क्या आपने अभी इन्हें मुन्नी कहकर पुकारा? अरे मिर्जा साहब, ये तो पूरे खानदान में मुन्नी ही के नाम से तो मशहूर थी। ये आपके खानदान में मुन्नी के नाम से जरूर मशहूर होंगी, मगर हमारे खानदान में ये मुन्नी बदनाम हुई के नाम से जानी जाती है। मिर्जा, आपकी तो मजाक की आदत नहीं जाती। इफ्तिखार भाई, आप ऐसा कीजिए, आप मुँह हाथ धो लीजिए, मैं चाय बना के बल्कि मैं खाने का इंतज़ाम करती हूँ। अच्छा इफ्तिखार साहब, आपसे तो बट साहब आपसे पूरा ताल्लुफ नहीं हुआ। आप क्या करते हैं यहाँ? जी, मैं जी अटलांटा शहर में अपार्टमेंट ख़रीदता हूँ और उन्हें फिर अदीबों और शायरों में तकसीम कर देता हूँ। इफ्तिखार भाई, बट साहब कहना चाह रहे हैं कि दरअसल वो हमारे मालिक मकान हैं और हम उनके किराएदार। मिर्ज़ा के इसरार के बावजूद वो हमसे कम किराया वसूल करते हैं, क्योंकि उनको उर्दू अदब से और उर्दू ज़बान से बेहद लगाव है। अच्छा, तो बट साहब आप भी माशाल्लाह उर्दू के कदरदान निकले। भाई बड़ी खुशी हुई आपसे। जी जी, बहुत शुक्रिया भाई जी। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि मैं कितने अरसे से उर्दू अदब की और शायरी की खिदमत कर रहा हूँ। बस अब मज़ीद खिदमत की हिम्मत नहीं रही। बट साहब चलिए ना, आप तो मेहमान खुसूसी हैं, मुशायरा शुरू होने वाला है। आपके बगैर तो मुशायरा शुरू नहीं हो सकता। मैं जी जरा वो मेरे गोडे में बड़ी तकलीफ रहती है जी, मैं ज़रा डॉक्टर साहब से थोड़ा गोडे की दवा पूछ लूँ तो फिर मैं आता हूँ जी। ऐसा कीजिए कि नहीं, बात कर लीजिए। नहीं, आप बोलिए। ना आप बात कर। बट साहब जी, देखें, आप एक मुखलिस मशरक़ी इंसान हैं। जी, आप मुशायरे की नज़ाकतों को तो समझते ही होंगे। जी जी, मुशायरे। देखें बट साहब, मुशायरे की इज्जत और उसका वक़ार बस आपके हाथ में है। उम्मीद है आप मायूस नहीं करेंगे। वक़ार, अब समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ जी, मुशायरा तो समझ रहा हूँ जी। अब उम्मीद है मायूस नहीं। हाँ जी, ठीक है जी, मुशायरा। हाँ जी बट साहब जी, बैठिए जी, अपना गोडा भी दिखाइए, जी मैं देख कर आता हूँ मुशायरे का इंतजाम जी, कैसा। मैं अभी आता हूँ। हाँ। अरे बट साहब, जी। आप वहाँ क्यों खड़े हुए? आइए ना जरा मेरे पास बैठिए, मुझे तो अभी आपका गोडा भी देखना है। हाँ जी, शुक्रिया जी, बड़ी तकलीफ रहती है जी। जी बट साहब जी, अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? हाँ जी, ज़रूर पूछो जी, क्यों नहीं पूछनी। देखिए बट साहब, मुझे यहाँ कर एहसास हो रहा है कि मिर्ज़ा के माली हालात ठीक नहीं हैं। कुछ पता है आपको इसके बारे में? देखिए डॉक्टर साहब, ये तो जी बड़ी ज़ाती सी बात है, तो आप भला ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हैं जी? देखिए बट साहब, मेरे पास पैसे की कमी नहीं और अमेरिका में
ان کے علاوہ میرا کوئی رشتہ دار بھی نہیں، لہٰذا اگر میں اپنے ہی رشتہ داروں کے کام نہ ہوں تو کیا فائدہ؟ یہ تو ٹھیک ہے۔ تو آپ کو کرایہ مل رہا ہے؟ اگر نہیں مل رہا تو میں سارے بقایا جات آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور بٹ صاحب، یہ بات صرف آپ کے اور میرے ہی درمیان رہے گی۔ ہاں جی، بتائیے، کرایہ تو مل رہا ہے؟ کرایہ، مکان کا کرایہ؟ ہاں جی مل رہا ہے جی، بالکل مل رہا ہے، کبھی ناغہ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو وہ تو پہلی تاریخ ہوتی ہے تو مرزا صاحب کا فون آ جاتا ہے، کہتے ہیں بٹ صاحب آ کے تے جی اپنی امانت لے جاؤ۔ تو میں تو جی یہاں ویسے ہی آ جاتا ہوں، آپا جی کے ہاتھ کی چائے بڑی اچھی ہوتی ہے، پھر مشاعرہ بھی سننے کو مل جاتا ہے، پھر کوئی اچھا دن ہو تو تمنا کلیم سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے، تو ایک ٹکٹ میں 3 مزے ہو جاتے ہیں جی۔ اچھا، لگتا تو نہیں، لیکن آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے جی۔ تو ڈاکٹر صاحب گوڈے میں بڑی تکلیف رہتی ہے جی، اس کا کوئی علاج بتائیں گے جی؟ دیکھیے بٹ صاحب، میں ایک سرجن ہوں، میرے پاس سرجری کے علاوہ کوئی دوسرا علاج نہیں۔ نہ جی، میں تو ٹیکا بھی نہیں چلوانا، تو مجھے آپریشن نہیں کرانا، میں ٹھیک ہوں، میرا گوڈا ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ بٹ صاحب، جی جی آپا جی، ابھی مجھے منظور نے آپ کی تازہ غزل کے چند اشعار سنائے۔ اچھا، یقین جانیں، عزت اور وقار کے حوالے سے اس سے زیادہ خوبصورت شاعری میں نے زندگی میں نہیں سنی۔ جی واہ، بہت شکریہ، آپ نے مایوس نہیں کیا، بہت شکریہ۔ آپا جی دل نہیں ٹاندے، رب دلاں دے وچ رہندا، بہت شکریہ۔ دل نہیں ٹاندے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھٹنے کا درد جلد ٹھیک کرے۔ شکریہ۔ افتخار بھائی، میں چائے کا پانی رکھائی ہوں، آپ منہ ہاتھ دھو لیجیے، بس کھانا بھی گرم ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ منی، ایک منٹ، جی 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 ذرا ادھر آؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات ذرا۔ جی بتائیے۔ بیٹھو مجھے۔ دیکھو بنی، میں 30 سال سے امریکہ میں سرجری میں محنت کر رہا ہوں، اور اس میں اتنا مصروف رہا کہ شادی تک نہیں کی، اور اتنی دولت جمع ہو چکی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا میں ان پیسوں کا کیا کروں۔ بیوی نہیں تو اولاد نہیں، اور نہ کوئی رشتہ دار، نہ بھائی بہن کے جس میں میں اپنی دولت تقسیم کر سکوں۔ تو میں سوچ رہا تھا منی، میں سوچ رہا تھا کہ تھوڑی سی رقم میں تمہیں تحفے کے طور پر دے دوں اور تم اسے قبول کر لو۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں افتخار بھائی آپ؟ اگر مرزا کو پتہ چل گیا نا تو قیامت آ جائے گی اس گھر میں۔ آپ نے سوچا بھی کیسے اس بات کا؟ دیکھو منی، میری بات کا برا نہ ماننا، لیکن مجھے یہاں آ کر احساس ہو رہا ہے کہ مرزا کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ افتخار بھائی، آپ کا اندازہ بالکل غلط ہے۔ مرزا ہر مہینے 3 اردو اخباروں میں مضامین لکھتے ہیں، اور اب اس کے علاوہ ہر مہینے 2 سے 3 دفعہ مشاعروں میں بلائے جاتے ہیں، بلکہ اب تو صغیر اور منظور بھی مشاعروں میں بلائے جانے لگے ہیں، اور مل جل کر اتنی آمدنی ہو جاتی ہے کہ تمام اخراجات پورے کرنے کے باوجود اچھی خاصی رقم بچ جاتی ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے نا آج کل امریکہ میں اردو کا کس قدر بول بالا ہے۔ منی، مرزا کی باتوں سے کچھ لگتا ہے کہ وہ تم سے کچھ ناراض سے ہیں،
ہمارا خیال تو رکھتے ہیں وہ. اب افتخار بھائی، اب آپ کو تو معلوم ہے نا کہ مرزا کی تو مذاق کی عادت ہے. اب دوسروں کو چھوڑیں، وہ تو اب اپنا بھی مذاق اڑانے سے گریز نہیں کرتے. اور رہ گئی بات میرے خیال کی، تو اب گزشتہ 30 برسوں میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ مرزا نے میری کوئی خواہش پوری نہ کی ہو. اب بات میرے منہ سے نکلتی نہیں کہ مرزا اسے پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں. ویسے افتخار بھائی، دوسرا نا، آپ یہ ہمارے یہ گھر کے حالات کو غلط مت سمجھیے بھائی. ہاں، آپ کو تو معلوم ہی ہے نا کہ مجھے تو شروع سے ہی بچپن سے ہی کپڑوں کا اور زیور کا کوئی شوق نہیں تھا. اور اب رہ گئی بات گھر کی، تو مرزا ایک بڑا سا گھر دیکھ رہے ہیں، اور ہم جیسے ہی بڑا سا گھر لیں گے تو اس کو ہم ساز و سامان سے آراستہ بھی کر لیں گے. اچھا، دیکھو منی، تمہاری یہ باتیں سن کر مجھے مکمل اطمینان ہو گیا ہے کہ 30 سال پہلے چچا میاں نے جو تمہارے لیے فیصلہ کیا تھا وہ کتنا اچھا تھا. جی بالکل. مقرر مقرر مقرر. واہ. منی، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو، جی سدا آباد رہو. ارے ہاں، مقرر مقرر. تقریباً مجھے بھی عرصہ ہو گیا مشاعرے میں شامل ہوئے، کیا بات ہے. تو میں بھی ذرا مشاعرے میں شامل ہو کر آتا ہوں. بالکل بالکل. آپ مشاعرہ سنیے، مشاعرہ سن کے آئیے. مرزا، کیا ہوا؟ اتنے اداس کیوں ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا مرزا؟ ارے بیگم، اب جا کر تو سب ٹھیک ہوا ہے. اب جا کر تو سب ٹھیک ہوا ہے. مرزا، یہ کیا کر رہے ہو؟ مرزا، 3 راتوں کی محنت سے لکھا مضمون جو اردو ٹائمز امریکہ میں چھپنا تھا، پھاڑ کیوں دیا ہے؟ ارے بیگم، جب 35 سال کی مشق سخن نے ہمیں کچھ نہ دیا تو یہ 3 شب کی محنت کیا حیثیت رکھتی ہے بیگم؟ ہم پیسوں کی بات نہیں کر رہے بیگم، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 35 برسوں میں نہ جانے ہم نے کتنا کچھ لکھا، کتنا کچھ لکھا. اور میرے اندازے کے مطابق زیادہ سے زیادہ 100 لوگوں نے اسے پڑھا ہوگا. اور بس اب ہماری زبان اور ہماری تہذیب کی کوئی عزت کرے
اس کو اہمیت دے تو کیوں کر دے؟ نہیں مرزا، دیکھو مرزا بات سنو، دیکھو مرزا تمہارے پڑھنے اور سننے والے تو پورے امریکہ میں موجود ہیں۔ دیکھو نا مرزا، تمہیں کہاں کہاں سے مشاعرہ پڑھنے کی دعوتیں آتی ہیں، لاس اینجلس سے، لاس ویگس سے، شکاگو سے، دیکھو نا کتنے شہر تمہیں بلانا چاہتے ہیں۔ یہ جو آج کل کے مشاعرے ہیں نا بیگم، یہ مشاعرے علمی محافل نہیں، سرکس کا تماشا بنتے جا رہے ہیں۔ اب لوگ مشاعرہ سننے ایسے آتے ہیں جیسے کوئی مداری کا تماشا لگا، اور سچ یہ ہے بیگم کہ اب ہم یہ تماشا کرتے کرتے تھک گئے ہیں، تھک گئے ہیں۔ مرزا تم آج کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ مرزا تمہیں افتخار بھائی کا آنا برا لگا؟ ارے نہیں بیگم، افتخار صاحب تو انتہائی نفیس، مخلص اور بہترین انسان ہے بھائی۔ ان کا میرے گھر آنا میرے لیے باعث عزت ہے۔ تو مرزا تم پھر اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہو؟ مرزا آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ دیکھو مرزا، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ مرزا میں سب کچھ دیکھ سکتی ہوں، پر تمہیں ٹوٹا پھوٹا نہیں دیکھ سکتی مرزا۔ دیکھو بیگم، بیج ہو یا انسان، نشو نما کے لیے ٹوٹ پھوٹ ضروری ہے، مگر اس سے پہلے ایک بات اور کہتا چلوں، وہ یہ کہ جس تہذیب کا پرچار میں پچھلے 35 سال سے کر رہا تھا نا، کوشش کر رہا تھا کہ لوگ اسے ڈھونڈیں، اسے سمجھیں، میں بھول گیا تھا، میں اندھا تھا۔ ارے وہ پوری کی پوری تہذیب تو میرے گھر میں موجود تھی۔ اب سنو ٹوٹنے پھوٹنے والی بات جو تم نے کری، بیج ہو یا انسان، نشو نما کے لیے ٹوٹ پھوٹ ضروری ہے۔ بیج ہی کو دیکھ لو، زمین میں دفن ہوتا ہے، ٹوٹتا ہے، کوپل پھوٹتی ہے، پودا بنتا ہے، اور پھر کہیں جا کر درخت میں تبدیل ہوتا ہے۔ یہ ٹوٹنا ہمارا اختتام نہیں ہوتا بیگم، یہ ہمارا آغاز ہوتا ہے۔ اور بات نکل ہی چلی ہے تو تم اور بقیہ لوگ بھی ایک بات سن لیں کہ ہم لوگ اپنی محبتوں کے اظہار میں گونگے اور اپنی نفرتوں کے اظہار میں منہ پھٹ ہوتے ہیں۔ تو مجھے آج یہ کہہ لینے دو بیگم کہ جس طرح چاند کے بنا تارے ادھورے ہیں، جیسے دل کے بنا دھڑکن ادھوری ہے، ویسے ہی ہم آپ کے بنا ادھورے ہیں۔ مرزا دیکھو میں پھر کہتی ہوں، اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو تم مجھے معاف کر دو۔ دیکھو مرزا، تم تو کہتے تھے کہ اب امریکہ میں رہنے والے ہمارے بچے اردو بول سکیں گے، ہیں؟ دیکھو مرزا، میں نے کہا
کہ اردو بولیں گے بھی سیکھیں گے بھی. صحیح کہا تم نے, بالکل ٹھیک کہا. اور تم اکثر بات کرتی تھی میرے خوابوں کی. کیا تھے وہ خواب؟ مرزا دیکھو, تم تو کہتے تھے کہ اب امریکہ میں رہنے والے ہمارے بچے اردو بول سکیں گے, اردو سمجھ سکیں گے. اور اس کام میں مرزا تم اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہتے ہو. مرزا دیکھو مرزا, میں نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ تم اپنے خواب نہ پورے کر سکو. سنو بیگم, غور سے سنو. جو میرے خواب تھے نا, وہ سپرد خاک کر دیے میں نے. لیکن پر امید ہوں میں ان لوگوں سے جو آج یہاں بیٹھے ہیں. کہ ان میں سے چند اس بات کا بیڑا اٹھائیں گے کہ ہمارے بچے اردو سیکھیں بھی اور ہمارے بچے اردو بولیں بھی. اور ایک راز کی بات بتاؤں بیگم, سنو. بعض اوقات ڈبونے کے ارادے سے ہوا ڈوبنے والوں کو ساحل سے لگا دیتی ہے. خواتین و حضرات, بہترین کباب $5 کے ہاف پلیٹ ان اٹلانٹا.